بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ شیخ علی طنطاوی بہت بڑے دمشق کے ادیب، ابھی زمانہ قریب میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ اپنی یادداشتوں میں ایک نوجوان کا عجیب قصہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دمشق کی جامع مسجد توبہ میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جو تحصیل علم کے لیے کہیں دور سے آیا ہوا تھا اور اسی مسجد میں قیام پذیر تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نوجوان پر فاقہ آ گیا۔ 2 دن تو اس نے اپنے فاقے کو چھپایا۔ تیسرے دن اس کی سخت جواب دے گئی تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر میرے پیٹ میں کھانا نہ گیا تو میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو اب میرے لیے مردار بھی حلال ہے اور نعوذ باللہ چوری بھی حلال ہے۔ یہ خیالات اس کے اندر موجزن تھے تو وہ ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا۔ مکانات کی چھتیں آپس میں جڑی ہوئی تھی تو وہ ایک مکان کی چھت پر پہنچا۔ جیسے ہی اس کے صحن میں کودنے لگا تو اس نے دیکھا وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ شرم کے مارے واپس ہو گیا۔ پھر دوسرے گھر پہنچا تو وہاں سے کھانے کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی، تو اس نے اس گھر کے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ جب وہ صحن سے ہوتا ہوا باورچی خانے میں پہنچا تو اس نے دیکھا پورا گھر خالی ہے اور ہنڈیا کے اندر بھرے ہوئے بینگن، یعنی قیمے سے بھرے ہوئے، جیسا کہ وہاں کا رواج تھا، اس سے بھرے ہوئے بینگن پکے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور گرم گرم تھے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس نے گرم گرم کھانے کی بھی پرواہ نہیں کی اور بینگن کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی اس کو کاٹا تو فوراً اللہ کا خوف غالب آ گیا اور سوچنے لگا، تم طالب علم ہو، کہاں طالب علم اور کہاں چوری۔ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے بینگن کو منہ سے نکال کر دوبارہ ہنڈیا میں پھینک دیا اور وہاں سے واپس ہو لیا۔ مسجد میں جب پہنچا تو شیخ کا درس شروع تھا، یہ پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے سبق کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ سبق جب ختم ہوا، طلبہ متفرق ہو گئے تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک خاتون پردہ نشین استاد جی کے پاس بیٹھی ہے اور کوئی گفت و شنید کر رہی ہے، اور استاد جی، استاد محترم، اس کا سر ہلا ہلا کر کوئی جواب دے رہے ہیں۔ اثنائے گفتگو میں استاد جی نے اس کو اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا اور عورت کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا دیا اور پوچھا کہ بیٹا تم نکاح کرو گے؟ تو یہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ بیٹا نکاح کرو گے؟ تو اس نے کہا، استاد جی میں تو 2 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو ٹپک پڑے، اور آج 3را دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، تو میں نکاح کی ذمہ داری کیسے نبھا سکتا ہوں؟ استاد جی نے کہا، تم ہاں یا نہ میں جواب دو، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ تو اس نے ہاں میں جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اس لڑکی کو قریب بلایا اور کہا کہ یہ لڑکا تمہیں قبول ہے؟ تو لڑکی نے لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے کہا جی ہاں قبول ہے۔ تو استاد جی نے اس طالب علم سے کہا کہ یہ بیوہ عورت ہے، اس کا دنیا میں سوائے ایک چاچا کے کوئی نہیں ہے، اور وہ جو کونے میں بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا چاچا ہے، اور
اس کا شوہر بہت ساری جائیداد دے کر مرا ہے اس کو، اس کے پاس بہت سا پیسہ ہے اور ذاتی مکان ہے۔ تو استاد محترم نے اس کے چاچا کو بلوایا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں اس نوجوان کا نکاح اس لڑکی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد اس لڑکی سے کہا کہ اپنے شوہر کو لے جاؤ۔ یہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو لڑکی جب اس کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو اپنا نقاب ہٹایا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اللہ نے اس کو بہت زیادہ حسن و جمال سے نوازا ہے۔ پھر اس نے گھر میں غور کیا تو اس نے محسوس کیا یہ تو وہی گھر ہے جہاں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے چوری کے لیے آیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو وہ اس کو باورچی خانے میں لے گئی تو اس نے دیکھا کہ بینگن پر دانتوں کے نشانات ہیں، تو بڑی حیران ہوئی۔ تو اس لڑکے نے روتے ہوئے اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ تھوڑی دیر پہلے میں ہی یہاں آیا تھا لیکن اللہ کے ڈر سے میں واپس چلا گیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو تم نے اللہ کے ڈر سے حرام کو چھوڑا تو اللہ نے اس کے انعام میں تمہیں حلال کی صورت میں گھر بھی دیا اور گھر کی مالکہ بھی تمہیں سونپ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر گیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی چھوڑی، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔